بڑا عجیب ہے میرے دوستو. پھر ایک اور بڑی مصیبت ہے. ایک ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے, ایک اپریل فول منایا جاتا ہے. اللہ خیر فرمائے. محبت جیسے پاکیزہ لفظ کو گندگی کے ڈھیر میں دفن کر دیا گیا. محبت پاکیزہ جذبہ ہے, محبت ایک پاکیزہ جملہ ہے, محبت ایک اچھا خوبصورت لفظ ہے. محبت سے دنیا رنگین ہے, محبت سے کائنات میں حسن ہے, محبت خدا رسول فرماتے, محبت کا اللہ رسول درس دیتے. لیکن ہم نے اس لفظ کو گندگی کے ڈھیر کے اندر ویلنٹائن ڈے منانے والا جوان اور اپریل فول پر تماشے کرنے والے لوگ اور بسنت کے موقع پر بے حیائی کے دروازے کھولنے والی حکومتیں, ان کو حیا نہیں آتی. نہ تو حضرت صدیق اکبر کا دن مناتے ہیں, نہ سیدنا فاروق اعظم کا یوم منایا جاتا ہے, نہ حضرت عثمان غنی کے وصال پر کوئی پروگرام ہوتا ہے, نہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یوم وصال پر کہیں چھٹی ہوتی ہے. لیکن یہ تماشے ان کو لوگوں نے تہذیب کا نام دے دیا ہے, اس کو کلچر کا نام دے دیا ہے. اللہ کے بندے ساری زندگی اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتے رہے, ان کا دل توڑا جاتا ہے. ہر گاؤں میں میلہ لگنے لگا ہے. دیکھیں بزرگوں کا عرس, وہاں لکی رانی سرکس کا کیا کام ہے؟ بزرگوں کا عرس ہو, وہاں ڈھول ڈھمکے تماشے, بے پردگی بے حیائی کا کیا کام ہے؟ وہاں ٹل پہن کے آ جانا اور 10-10 15-15 کلو جو ہے وہ لوہا اٹھائے پھرنا, یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کدھر سے نکل کے آیا ہے؟ اور پھر نوجوان کے لیے زیور تو اسلحہ ہے نا. جہاد کرنا ہو تو نوجوان کا زیور کیا ہے؟ تو جس نے ایک کڑا ادھر پہنا ہے ایک کڑا ادھر پہنا ہے, اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ بولے جی. 12-12 تولے زیور پہنے پھرتے ہیں لڑکے, 12-12 تولے زیور پہنے پھرتے ہیں. یہ تہذیب ہے کہ بات تہذیبی ہے جی؟ کہتے ابا جی باہر ہوں نے تو نہ مینو کلیا 6 لاکھ تے میں زیور لے لیا. عجیب تماشا ہے, عجیب تماشا چل گیا. لڑکے زیور پہنے پھرتے ہیں, سونے کی چین پہن کے پھر بٹن بھی کھولتے ہیں گلی کے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پاس زیور ہے. اللہ کے بندے. اچھا ایک اور بات بھی بتائیں, یہ جو جاتے ہیں ویل لفٹنگ کرنے, وہ کس مقصد کے لیے جاتے ہیں؟ اور 200 کا جوس بھی پیتے ہیں بعد میں. اس کی کیا برکت ہے جی؟ ویل لفٹنگ جائز ہے؟ اپنے آپ کو تکلیف دینا جائز ہے؟ اس خودکشی کے مترادف ہے. ہاں جائز ہے, بالکل جائز ہے. ویل لفٹنگ کر ضرور جا, لیکن دل میں ارادہ کر یا اللہ قوت کٹھی کر رہا ہوں, اگر تیرے اور تیرے رسول کے دشمنوں سے لڑنا پڑا تو تلوار لے کے میدان میں نکلوں گا. اس نیت کے ساتھ تو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی پتھر اٹھانے کا بھی تجھے اجر دے گا. تہذیب کو تہذیب رکھ, اس کو بد تہذیبی نہ بنا. تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ نہ پائیدار ہوگا. ویلنٹائن ڈے کس کا تہوار ہے جی؟ اور اپریل فول اور بسنت ہندوؤں کا جی؟ تو ہمارے ہاں تو بالکل نہیں منایا جاتا ہوگا جی. ڈور نے کتنے گلے کاٹے ہیں, لیکن ہمیں سمجھ پھر بھی کتنے گھر اجڑے ہیں, کتنے گھروں کے اندر نقصان ہوا ہے, لیکن ہم پھر بھی اس بد تہذیبی کا شکار ہیں. خود ابا جی پیسے دیتے ہیں ڈور کے, ابا جی گاڑی کا کرایہ دیتے ہیں, خود بھوپھی کے گھر میں لاہور بھیجتے ہیں, خود بڑے شہر میں روانہ کرتے ہیں, اور وہاں جا کے یہ بد تہذیبی کی جاتی ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تو غیروں کے طریقوں پہ چلے گا, غیروں کا طرز زندگی اپنائے گا, تو ان کے تہوار منائے گا. من تشبہ قوم فہو منہم. فرمایا جو جس کے طریقے پہ چلے گا وہ اسی کا ہو جائے گا, جو جس کے طریقے پہ چلے گا وہ اسی کا ہو جائے گا. اور سنیں میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا, مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ مجوسیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا, کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ عیسائیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا, کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بد مذہبوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا. مولا یہ تو کلمہ پڑھتے تھے, یہ تو دین کا نام لیتے تھے, کبھی کبھار مسجد بھی آتے تھے. تو رب کریم فرمائے گا, زبانیں تو ان کی مسلمان ہی تھی, لیکن دل ان کے یہودیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے, ان کی روحیں کافر عیسائی سکھ اور ہندو کے ساتھ دھڑکتی تھی. فرمایا دنیا چہرہ دیکھتی ہے اور خدا جب بھی دیکھتا ہے دل دیکھا کرتا ہے. فرمایا میں جانتا ہوں ان کے ارادے, ان کی نیتیں, ان کے پروگرام. میرے دوستو اپنی تہذیب, اپنا کلچر, اپنا طرز زندگی, اپنا معیار زندگی, اپنا